الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ برادران اسلام، انسان کے بدن پر جب میل جمتا ہے تو طبیعت پر وزن ہو جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہیں، بدن میلا ہے، جب تک وہ غسل نہیں کرتا ہے اور اپنے کپڑے اور بدن سے میل دور نہیں کرتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ تو جیسے بدن کا میل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کی روح کو بھی میل لگ جاتا ہے، اور وہ میل گناہوں کا ہے۔ جیسے آدمی کا بدن ہفتے میں غسل نہ کرے تو میل میں بے چین، اس کو صاف کرے تو اچھا لگتا ہے۔ تو آدمی توبہ سے، رمضان سے، قرآن کی تلاوت سے اپنے نفس کے میل کو بھی صاف کرے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ نے قسم کھائی، 7 قسمیں کھائی، اللہ قسم کھاتا ہے، اور 7 قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے نفس بنایا، اور پھر فرمایا اس میں نیکی کی صلاحیت بھی ہے، برائی کی صلاحیت بھی ہے، لیکن میل چڑھا، گناہوں کا میل چڑھا۔ قد افلح من زکاها، جس آدمی نے مرنے سے پہلے میل کو صاف کیا، اللہ کے پاس جانے سے پہلے، قبر میں اتارنے سے پہلے، آدمی مر جاتا ہے تو اس کی کفن کو داغ بھی نہیں لگنے دیتے، دفن کرتے وقت مٹی پر کوئی چمپل لے کے کھڑا ہے تو بھی ہٹاتے ہیں۔ یہ کیا، یہ تو 5 منٹ کا وقت ہے، وہ وقت دھویا۔ انسان دنیا کی لذت کے حاصل کرنے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن حاصل ہوتا نہیں۔ بادشاہ سے لے کر نیچے تک جتنے ہیں، 10 منٹ سوچو کہ میں نے پوری زندگی کھڑی مزہ کے لیے محنت کی تو وہ مزہ ملی کہ نہیں ملی؟ نہیں ملی ہوگی۔ ہر کباب میں ہڈی ہے، ہر کباب میں ہڈی ہے، اس لیے کہ دنیا ادھوری ہے، دنیا ناقص ہے، آخرت کامل ہے۔ یہاں لذت کی طلب تو ہوگی لیکن حصول نہیں ہوگا۔ لذت کی طلب میں آدمی ہر لائن کی لذت ہے، کپڑے کی لذت، مکان کی لذت، حکومت کی لذت، کھانے کی لذت، لاکھوں لذتیں ہیں، لیکن آدمی کو پوری لذت کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے پوری لذت حاصل کی، پھر سوچتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ذمہ داری ملی، اس کو سنبھالنے کی، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری ملی، لذت تو مجھے ملی ہی نہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاها، اپنے نفس سے میل صاف کر کے آئے گا، میں قیامت میں فیصلے کے بعد کھڑی لذت دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی من کی چیز وہاں ملے گی، اور من کی چیز وہاں پوری ہوگی۔ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں، دنیا جو ہے وہ تو بیج بونے کی جگہ ہے، فصل لینے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ نے ہم کو 50-60 سال کی زندگی بیج بونے کے لیے دی، نیکیوں کا بیج بوو، اس کا پھل وہاں کھانے کا ہے۔ یہ فصل کی جگہ نہیں ہے، یہ بیج بونے کی جگہ ہے۔ لیکن سب سے بڑی ہماری غلطی کیا ہوئی؟ دنیا کو نشان بنا کے جینا شروع کیا، آخرت کو نہیں۔ آخرت کی لذت سے آنکھیں بند کر دی شیطان نے، اور ہمارے نفس کے اوپر، روح کے اوپر میل چڑھا، غیبت کا، حسد کا، چغلی کا، دنیا کی محبت کا، کیا کیا محبت کا ہمارے دلوں کے اوپر میل چڑھا۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، یہ میل اتار کے آؤ گے تو تمہاری پوری لذت میں پوری کروں گا، ایسی نعمتیں دوں گا آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ تو دنیا فصل کاٹنے کی جگہ نہیں، کھیتی لینے کی جگہ نہیں، بیج بونے کی جگہ ہے۔ ایک پیاسے آدمی کو ہم نے پانی پلا دیا، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ پلا دیا کمل ہے، اللہ نے انسان کو البیلا بنایا،
انسان کی ذات سے اللہ کو سامنے رکھ کے اس کے ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے جو بھی اچھا عمل نکلے گا، یقینی اس کا پھل یہاں اور وہاں ملے گا۔ ایک آدمی کھیت میں جو بوتا ہے فطری قاعدہ ہے تو ملتا ہے۔ ایک آدمی نے کھیت میں جا کے جاؤ بولا، جوار بوئی تو اس کو جوار ملے گی، پستہ بویا تو پستہ ملے گا، یہ فطری قاعدہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو زندگی مختصر دی، یہ بیج بونے کی دی۔ اگر یہاں ہم نے بیج بویا اچھا، تو پھر اچھا بیج کے بدلے میں سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دے گا۔ اور دوسری سب سے سنگین مسئلہ، خطرناک مسئلہ، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ آدمی کو جو زندگی ملتی ہے وہ ایک بار ملتی ہے۔ اگر بار بار زندگی ملے تو چلو یوں کہیں گے چلو یہ زندگی ہماری بیکار گئی، اگلی زندگی تو ٹاپ گزارو۔ لیکن ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے اور یہ بھی ایک تیز کن ہوا میں سما جلتی ہے، موم بتی۔ آدمی کتنا سنبھالے گا؟ ذرا کھجل آئے، ہوا کا جھونکا بجھ گیا، ابھی جیتا ہے شام کو مر گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک بار زندگی ملتی ہے، یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ اور یہ زندگی پوری ہونے کے بعد پھر ہمیشہ کا انجام ہے۔ ہمیشہ کا انجام ہے۔ آدمی سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نئی سال آیا، پھر کیا، آگے کیا؟ اپنے آپ میں سوال پیدا کرے کہ چلو میں نئی سال وجود ہو گیا میرا، لیکن یہ زندگی پوری ہونے کے بعد کیا ہے؟ ایسے کم سے کم سوچے، سونے سے پہلے 5 منٹ پھر سو جائے تو اس کے اندر بیداری پیدا ہوگی۔ دیکھو یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اور یہ زندگی ہم نے بیج نہیں بوئے۔ ایک آدمی کو کسی نے 200 بیگھے زمین دے دی 2 سال کے لیے، لیکن اس نے بویا ہی نہیں تو کیا ملا؟ 50-60 سال کی زندگی دی۔ آدمی سوچے کہ میں نے جتنی دنیا کی لائنیں ہیں ان ہر لائن میں اللہ کو راضی کرنے کے کون سے بیج بوئے، تو جا کے پھر حق سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ فصل وہاں دے گا۔ کیونکہ پھر تو انجام ہے ہمیشہ یا تو جہنم یا تو جنت، زندگی 2 مرتبہ ملے گی نہیں۔ خیر تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ جیسے بدن کو میل لگتا ہے، کپڑے کو میل لگتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کو میل لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو روح کو نہلا کے دھلا کے میل صاف کر کے میرے پاس آیا، اذا ربہ بقلب سلیم، اس کے دل میں سلامتی ہے، میل کچل نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، خالص صاف آئینے کی طرح لے کر آیا، کامیاب ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، دیکھو رمضان میں آدمی اللہ کو نہلاتا ہے، اس کی روح کو صاف کرتا ہے، اور دنوں کی نسبت سے رمضان میں نیکی کرنا کتنا آسان، گناہوں سے بچنا کتنا آسان، کیونکہ خود چاہتا ہے۔ اس لیے اس رمضان کے مہینوں میں اللہ نے کچھ رکھا، جیسے اللہ نے کہا کہ اس مہینے میں اپنے کو اللہ نے نعمت دی ہے تو دوسروں کو اس نعمت میں شریک کرو۔ اس لیے یہاں آتا ہے کہ سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد آدمی کو بچانے والا صدقہ ہے۔ نبی پاک صاحب کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دائیں طرف جو دیکھے گا تو اپنا عمل دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو اپنا عمل دیکھے گا، سامنے منہ اٹھائے گا تو جب تک تیار ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، اس جہنم کی آگ سے ایمان کے بعد کسی عمل سے بچنا ہو تو صدقہ کرنا، کچھ نہ ہو تو ایک دانہ کھجور کسی کو دے دو۔ دیکھو آپ علیہ السلام نے کتنی جاندار بات ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی۔ ایک یہ آتا ہے کہ ایک تھوڑا سا صدقہ 70 سے زیادہ یعنی 70 سے زیادہ آنے والی مصیبتوں کے گیٹ لاک کر دیتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی صدقہ دیتا ہے تو مصیبتوں کے تو کتنے دروازے ہیں، لائنیں جتنی زندگی ہر لائن کا گیٹ کھلا ہے مصیبتوں کی آمد کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے سخی کہیں، ورنہ تو اپاری ہوگی، نعمت کے بجائے مصیبت ملے گی۔ صرف ابتغاء لوجہ اللہ، قرآن نے فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تثبیتا من انفسہم و ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے
روح کو اور ذات کو مضبوط کرنے کے لیے اندر کی مشین کو، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں چپل توڑ کے دوں گا یہاں بھی نہیں آخرت میں بھی۔ ایک تھوڑا صدقہ کوئی جانے نہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، اس کی طاقت اتنی بڑی ہے۔ اس آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے، وقت نہیں ورنہ پتا تھا کہ وہ کس طرح آسان ہے۔ تو 70 سے زیادہ مصیبتوں کے گیٹ لاک کر دیتا ہے۔ کوئی مصیبتیں آنے والی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بادر بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، زندگی دی ہے اللہ نے نعمت دی ہے تو تھوڑا اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریب مسکین یتیم کو دے دینا، آنے والی بلا لا يتخطى صدقہ، تمہاری صدقے کی آخری دیوار کو پھلانگے تمہارے پاس نہیں آئے گی، واپس جائے گی، ریٹرن جائے گی۔ آنے والی بلا آپ نے سم فرما رہے ہیں فإن البلاء لا يتخطى صدقہ، آنے والی بلا تمہارے پاس نہیں آئے گی، وہ ورنک لے کے چلی جائے گی، جہاں سے آئی وہاں دیوار بن جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے۔ یہ باطنی نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے، یہ الہی نظام ہے۔ جس طرح دنیا میں نظام ہے، کسی آدمی کے مکان پر سرکار چھاپا مارے اور جلدی جلدی اس نے رشتے لایا تو پھر کیا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح رشتے نظر نہیں آتے کہ کس طرح رشتے آیا۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں طے ہو گئی کہ اس پر اتنی مصیبتیں اس طرح سے ڈالو، لیکن جلدی اس نے صدقہ دے دیا تو رشتے ہو جائے، اس کے اوپر مصیبتیں آئے گی نہیں۔ آخرت کے نظام کو سمجھنا ہو تو دنیا کے نظام کو سمجھ لو۔ اس طرح ایک لمبی حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل نکلتا ہے تو اس میں کتنی زبردست طاقت ہوتی ہے۔ دیکھو ہوا نظر آئی آج تک کسی کو، لیکن اس کی طاقت دنیا نے دیکھی نہیں۔ اگر جنگلوں میں چلے تو جنگل کے جنگل اڑا کے لے جائے۔ اسی طرح عمل نظر نہ آئے، اخلاص نظر نہ آئے، نیت نظر نہ آئے، لیکن اس کی باطنی طاقت کا یقین بنا لو، عقیدہ بنا لو، جیسے اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ بنایا۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ لما خلق اللہ الارض جعل تمید، حق سبحانہ و تعالیٰ نے وشو بنایا، دھرتی بنائی تو پانی کے اوپر زمین کو رکھا۔ یہ کعبہ شریف جو ہے نا، کعبہ شریف، یہ کعبہ شریف وہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے زمین رکھے اور وہاں سے پھیلائی پانی پر، اس لیے وہ مرکز ہے، مرکز بندو ہے وہاں۔ جیسے روٹی پکانے والا پیڈے کو بیچ میں رکھتا ہے تو پھر پھیلا دیتا ہے تو روٹی پوری ٹپائی پر پھیل گئی، اس طرح اللہ نے تو پھر زمین ہچکولے لینے لگی، اللہ نے بنائی کو۔ وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا، سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑی نظام بنایا۔ تم پہاڑی علاقوں میں جانا، یہ ہمالیہ کو دیکھو کتنے ہزار فٹ کا اونچائی ہے اور کہاں تک جاتا ہے، ایسی پوری دنیا میں پہاڑوں کے وزن کو رکھ کے اس کا ہلتا بند کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو۔ فرشتوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھا تو اللہ کے سامنے انگوش پر ڈنڈا، تعجب سے انگلیاں چباتے چباتے اللہ کے پاس گئے فرشتے، هل من خلقک شیء اشد من الجبال، پروردگار یہ کیا پہاڑ تیری طاقت ہے، کیسا طوفان، کیسا سیلاب، کیسا سونامی، لیکن اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں ہوتا، کتنی ٹھوس مخلوق نے پیدا کی۔ هل من خلقک شیء اشد من الجبال، اللہ تیرے قدرت میں پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوگی ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ نام الحدید، جی ہاں، حدیث میں ہے لوہا، لوہا کا اتنا سا ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ مشین پہاڑ پر چلتا ہے تو پہاڑ یوں ساتھ نیچے کر دیتا ہے، اور اتنی طاقتور پہاڑ لوہے کے سامنے چلتی نہیں، ٹکڑے 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 کرتا ہے۔ یہ ریلوے کی پٹری کے دو طرف جو ٹکڑے ہیں تاکہ ریل چلے تو اس کی گرد و غبار آنکھوں میں مسافرین کو لگے نا، یہ ٹکڑے، یہ لوہے کے ٹکڑا جو تھا لوہا، اس کی برکت سے پہاڑوں سے لائے۔ تو فرشتوں کو پھر تعجب ہوا، هل من خلقک شیء اشد من الحدید، پروردگار لوہے سے بھی کوئی سخت اور طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے کہا کہ جی ہاں، النار، آگ کا شعلہ۔ لوہا چاہے کتنی طاقت دکھائے کسی کے سامنے، لیکن آگ جب اپنی لپٹ میں لیتے ہیں تو اس کو پانی کر دے پگھلا کے، کچھ بھی نہ چلے، اس کو پگھال کے کیا ہے نیست نابود کر دے۔ اللہ کی قدرت کا نظام دیکھو،
اسی طرح شریعت کا بھی نظام ہے، عقائد کا بھی نظام ہے، اعمال کا بھی نظام ہے، جیسے آپ کو دیکھی چیز کا نظام اللہ نے بنایا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار یہ تو ایک سے ایک مخلوق بھی کر رہی ہے، پوچھنے کے بعد پتہ چلتا ہے حل من خلقک شیء اشد من النار، تیری مخلوق میں پروردگار آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی اور رعب دکھانے والی اور ٹھوس بنانے والی ہے کوئی مخلوق؟ اللہ نے فرمایا کہ جی ہاں، پانی کا ریلا، آگ کتنی طاقت دکھا، لیکن جب پانی آتا ہے تو اتنی ہار مان لیتے اس کا منہ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ ہار مان لیا، ہارا ہوا آدمی کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، چمک نہیں ہوتی ہے، تو آگ ہار جاتی ہے۔ آگ کتنی طاقت دکھائے، لیکن پانی کا انتظام ہوتا ہے تو پانی کے سامنے اپنے ہار مان لیتے ہیں۔ جب سمندروں میں موجیں اٹھتی ہیں تو یہ لگتا ہے کہ زمین کو نگل لے گی، کتنی بڑی طاقت پانی۔ جب سیلاب آتا ہے تو کسی کی طاقت کا چلتا نہیں۔ پھر نبی پاک اسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار پانی سے بھی کوئی سکت؟ ہم نے تو پہاڑ دیکھا، لوہا دیکھا، آگ دیکھی، پانی دیکھی، تو اس سے بھی کوئی طاقتور چیز؟ اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہوا کی لہر، جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو پانی کو بھی خشک کر دے، گیلے کپڑے پانی ہوا سکھا دیتی ہے۔ سمندروں میں جب تیز طوفان آتا ہے ہوا کا تو پانی بے چین ہو جاتا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، پچھاڑ کے اس کو کیا ہے، پانی کو ادھر سے ادھر ہوا لے جاتی ہے۔ تو ہوا کی طاقت کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھو چیزوں میں ہوا نظر نہیں آتی ہے، جو چیز جتنی نظر نہ آئے اس کی طاقت زیادہ قاعدہ ہے۔ اب عمل نظر نہیں آتا، صدقہ نظر نہیں آتا، یہ ساری اخلاص نظر نہیں آتا، اس کی طاقت اللہ نے بتایا، اس پر یقین رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ فرشتوں نے تعجب سے پھر پوچھا کہ پروردگار یہ تو ہوا تو بہت بڑی طاقت، اس کے سامنے کسی کا چلتا نہیں، اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان، دیکھو آج پوری دنیا پر انسان کا کنٹرول ہے کہ نہیں؟ یہ پوری دنیا مٹھی میں ہے موبائل کی وجہ سے۔ کہا کہ انسان کے سامنے ہوا کا بھی نہ چلے، وہ چاہے تو ٹائروں میں بھر کے سیوا لے، خدمت لے، چھوٹے بچے گیند میں بھر کے کھیلے، آگ تو جیب میں لے کے پھرتا ہے انسان، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے سیرے کے اوپر اس کو سر باندھ دیا ہے اور اس کے اختیار میں جب چاہے نکالے جب چاہے نہ نکالے۔ دیکھو انسان کی طاقت، اور ہر چیز اس کے ہاتھ کے نیچے ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو فرشتوں، اس کے دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، لوہے سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ۔ اس کی طاقت کے سامنے، صدقے کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ روح کے میل کو دور کرنے کا ہے۔ اس میں جس طرح تراویح میں قرآن پڑھنے سے روح صاف ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے صاف ہوتی ہے، سب سے زیادہ آلودگی دنیا کی محبت کی لگتی ہے روح کو۔ جب آدمی باوجود محبت کے مال کسی کو دیتا ہے، دل نہ چاہے تو بھی۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے کاوی میں، ان کے ہاں پہلے کوئی چندہ لینے والا ہے تو یوں کہا کہ چلو لکھو 100 روپے لکھو، وہ لکھنے جائے کہ ٹھہرو 200 لکھو، وہ لکھنے جائے کہ ٹھہرو 500 تک لے جائے۔ اس زمانے میں وہ بہت بڑے حاجی صاحب تھے، تو آدمی نے کہا بزرگ نے کہ حاجی صاحب پہلی دفعہ 500 بول دیتے تھے، 50 سے شروع کرتے 500 لے گئے۔ تو کہا کہ جب میں نے 100 لکھوائے نہیں، پھر میں نے دیکھا کہ پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے، دینا اتنا چاہے کہ نفس ہفتے تک پچھتاوے۔ جب میں نے 500 لکھوایا تو اب مجھے ہوا کہ اب روح کو پچھتا ہو رہا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے۔ نفس اسی وقت مرتا ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا دے کہ نفس کو ہفتے تک افسوس رہے کہ بہت دے دیا بہت۔ اور وہ حاجی صاحب کیا بولے کہ ان کو کبھی خوش نہیں رکھنے کا، اس کو ہمیشہ پچھتاوے میں رکھنے کا۔ دیکھو خانقاہ میں بھی وہ فائدہ نہ ہو، جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو دکان پہ بیٹھ کے اللہ نے کتنی بڑی چیز دی۔ ایک آدمی نفس کو ماننے کے لیے 1 سال پورا خانقاہ میں لگا ہے تو بھی اس کا نفس اتنا نہیں مرے گا، جب اللہ مدد کرتا ہے اس کا نفس کیا ہے، مرتا ہے۔ تو خیر، تو یہ صدقہ جو ہے آپ نے سامنے فرمایا المرء تحت ظلال صدقته، المرء تحت ظلال صدقته، آدمی اپنے صدقے کے چھتری کے نیچے جیتا ہے۔
یعنی نبی پاک علیہ السلام کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ آنے والی مصیبتیں صدقہ جھیل لیتا ہے. ایک آدمی چھاتا لے کے نکلا، دھوپ ہے تو یہ دھوپ کیا ہے، چھاتا لے لے گی اس کے سر کی حفاظت ہو جائے گی. کوئی پتھر مارے گا تو سر بچ جائے گا، چھتری پر پڑے گا پتھر. اسی طرح جب صدقہ کر کے آدمی صبح میں زندگی نکلتا ہے تو صدقہ اس کے لیے چھاتا بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ فجر کے وقت نکلے تو کچھ صدقہ لے کے نکلے. ایک دفعہ گھر میں کچھ تھا نہیں تو مطبخ میں گئے تو کچھ پیاز لہسن تھا، وہ اپنے رومال میں باندھ کے نکلے. کوئی راستے میں ملا ایسا محتاج، اس کو اس طرح سے دے دیا. ان کے ساتھی نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہ میں چھتری کے نیچے جیتا ہوں صدقے کی. حدیث میں آتا ہے آج میرے پاس کچھ تھا نہیں تو گھر میں جو تھا وہ میں نے دے دیا. تو اس مہینے میں نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے. دیکھو قرآن میں ہے فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ. اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے وہ سامنے والی گھاٹی پر چڑھنا پڑے گا. لوگ سوچنے لگے کہ کون سی گھاٹی، سامنے والی جس پر چڑھے تو جنت میں جاوے. پھر قرآن خود فرماتا ہے کہ یتیم جو اپنا ہے ان کا خیال رکھنا، محتاج جو ہے اس کا خیال رکھنا، جیل میں جو بیچارہ قیدی ہے اس کا خیال رکھنا. دیکھو صدقے کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بات کو گھاٹی کہی اللہ نے، اور یوں کہا کہ اس سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں تم کو جگہ دوں گا. علامہ منذر علی رحمانی نے کتاب میں لکھا ہے ایک حدیث کہ ایک راہب تھا، راہب. اس راہب نے 60 سے زیادہ سال تک اللہ کی عبادت کی. ایک دفعہ ان کی گرجا کے پاس جنگل میں کوئی خوبصورت لڑکی آئی، اس کی نظر خراب ہوئی تو اوپر سے نیچے اترا اور 6 دن تک اس سے منہ کالا کیا. یوں آتا ہے کہ وہ مر گیا. مرنے کے بعد ان کی حسنات کو نیکیوں کے ایک پلے میں رکھا گیا اور ان کے گناہوں کو دوسرے پلے میں رکھا گیا. یہ 6 دن جو منہ کالا کیا تھا وہ گناہ اتنا بھاری ہو گیا کہ کئی سال کی نیکیاں یوں ہو گئی اور وہ پلہ جھک گیا. اس کے 6 دن کے بعد اس کو خیال آیا تو اس نے توبہ کی اور گرجا سے 2 روٹی لے کے نیچے اترا تو وہ غسل کر رہا تھا تو ایک بیچارہ بھوکا آدمی بھوک سے تڑپ رہا تھا. تو اس نے غسل کرتے کرتے اپنی روٹیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ 2 روٹی کھا لے. یہ عمل خالی اس نے کیا صدقے کا 2 روٹی کا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد لاسٹ میں فرشتے نے کوئی نیکی ڈھونڈی تو وہ 2 روٹی دینے والی نیکی ملی اور وہ پلے میں رکھی تو نیکیوں کے پلے ایک دم جھک گئے اور گناہ کا پلہ یہ ہو گیا. نماز پڑھو تو خالی مجھے فائدہ ہے، روزہ رکھو تو خالی مجھے فائدہ ہے، لیکن میرے 100 روپے میں سے 50 کسی کو دو تو یہ ایسی نیکی ہے سامنے والے کا پیٹ بھرتا ہے. تو جو نیکی دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ نیکی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. خیر تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزے کے ساتھ یہ آخری عصر میں صدقہ بھی کریں اور صدقے کے مصارف کو ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں صدقہ کریں. آج ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ مساجد کی حفاظت کی فکر ہے ہر ایک کو. تو اگر ہم صدقہ کریں اور خاص کر کے اللہ کے گھر میں صدقہ کریں. پورے انڈیا کے اندر کروڑوں مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے امام، ہر مسجد کی خدمت آج کے زمانے کی اتنی بڑی خدمت ہے. اگر یہ لوگ مسجد کا خیال نہ رکھے تو کوئی مسجد میں نہ آئے، کوئی نماز پڑھنے بھی نہ آئے. لیکن ہم کیا سمجھتے کہ ایک آٹومیٹک گھڑی چلتی تو آٹومیٹک نظام چلتے وہ پڑھا ہے ہم پڑھ کے نکل جاوے. کبھی سوچے کہ آخر ان کا بھی پیٹ ہے اور مسجد کا بھی خرچہ ہے. تو اپنی دی ہوئی نعمت میں اللہ کا گھر کا من ایسے نہیں دیوار کو دے. دیوار بھوکی ہے تو یوں کہے کہ لے 100 روپیہ استعمال کرنا مسجد کی، اس کا خرچ. یہاں نماز پڑھنے والے جو ہے یہ ایسے استعمال کرے، یہ لائٹ استعمال کرے، یہ اللہ کے مہمان ہیں. ان اللہ کے مہمانوں کے لیے جو خرچ ہوتا ہے آدمی یوں سوچے کہ چلو میں اس نیت سے دوں 500 روپیہ کے لوگ مسجد کے ایسی کے بل میں، لائٹ کے بل میں. اور جو 12 مہینہ خدمت کرتے ہیں مسجد کے خادم اور امام، تو وہ چاہے اپنے اخلاقی اپنا فریضہ ہے کہ ان کا بھی ہم خیال رکھیں اور اس مت سے ہم یوں دیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ درجے کا مصرف ہے جیسے اسلام کی بقا ہے.
مذہب کا بقا ہے. اس لیے یہاں سے ہماری غفلت نہ ہو. اگر غفلت ہوگی تو اللہ چھین کے ایسی قوم کو مسجدیں دے دیں گے جو دریادل ہوگی، جو دریادل ہوگی. اللہ میاں سے کسی کو رشتہ نہیں. یستبدل قوما غیرکم لا یکونوا امثالکم. اللہ یوں فرماتے کہ میرے شاعر اللہ کی تم نے خیال نہیں رکھا. ومن یعظم شاعر اللہ فانھا من تقوی القلوب. یہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے شاعر ہے، شاعر مانے مسجد ہے، قرآن ہے، امام ہے، عالم ہے، اگر اس کی تم نے ناقدری کی یا قدر کی فإنها من تقوی القلوب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اسلام کی روشنی ہے، تمہارے دل میں اسلام کی عظمت ہے. اور اگر الیاذ باللہ نفرت آئی مسجدوں کی، اماموں کی، خادموں کی، تو ایک بچنے کی چیز ہے. نوع من النفاق، ایک قسم کا نفاق کا اندھیرا ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن نے تعظیم کی کیا ہے ہم کو. یہ تو تعظیم مطلب یہ نہیں کہ آئے تو کھا لے آؤ بہو کہ ہم 100 ان کی ضروریات کا بھی ہم خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.